اور جب ناجائز طریقے سے دھاندلی کر کے اسٹیبلشمنٹ نے ان کو اقتدار کی کرسی پر بٹھایا تو اس اسٹیبلشمنٹ کو، ان جرنیلوں کو منہ پر کہنے والا، روبرو کہنے والا فضل الرحمان تھا کہ میں نے کہا کہ تم نے دھاندلی کرائی ہے، تم نے دھاندلی سے اس کو اقتدار پر لایا ہے، اور میں دھاندلی کا الیکشن تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ اور میرے اطمینان کا باعث تھا جب مجھے یہ احساس ہوتا تھا کہ یا کسی وقت حضرت حسین نے یزید کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی تھی، اور یا ہم نے یہاں عمران کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی۔ سبحان اللہ، انشاءاللہ العزیز یہ نظریاتی جنگ آپ نے لڑنی ہے، اور اس راستے میں جو بھی آتا ہے ہم کسی کو جنت کے راستے سے نہیں روک سکتے، حق کے راستے سے نہیں روک سکتے، اسلام کے راستے سے نہیں روک سکتے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اس راستے کو اور طاقتور بنانا ہے، اور طاقتور بنانا ہے، اس تحریک کو آگے لے جانا ہے، اور مجھے یقین ہے کہ جہاں علماء کرام نوشہرہ کی سرزمین پر اللہ کی دین کا پرچم بلند کیے ہوئے ہیں، کیا ایک مسلمان بھائی کے لیے آج ہم اپنے اندر یہ کیفیت محسوس کر رہے ہیں؟ جنگ ہے، جنگجوؤں کے ساتھ لڑو، جنگ ہے، مجاہدین کے ساتھ لڑو، لیکن پورے غزہ پر بمباری کرنا، عمارتوں کے عمارتیں زمین بوس ہو گئی، جو شہداء گنے جا چکے ہیں، جن کے جنازے پڑے جا چکے ہیں، 4 سے 5 ہزار اس میں نابالغ بچے ہیں، 4 سے 5 ہزار اس کی خواتین ہیں، بچوں اور خواتین اور بوڑھے اور وہ لوگ جو پرامن شہری ہیں، تم نے ان کا قتل عام کیا ہے، اور جو ملبوں کے نیچے ہے وہ اس کے علاوہ ہے۔ کیا یہ جنگی جرائم کا مرتکب نہیں؟ کیا عالمی عدالت انصاف یا بین الاقوامی انسانی حقوق کی تنظیمیں وہ کوئی حق بات کریں گی یا گونگ رہیں گی؟ جب مسلمان کسی کو گزن پہنچاتا ہے تو پورے امت مسلمہ کو تم دہشت گرد کہتے ہو، مذہب اسلام کو دہشت گردی کا مذہب کہتے ہو، پوری دنیا چیخ اٹھتی ہے۔ آج انسانیت کا قتل عام کیا جا رہا ہے، بچوں کا قتل عام کیا جا رہا ہے، مساجد کو بمباری کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، بازاروں کو، مارکیٹوں کو، اسکولوں کو، ہسپتالوں کو، تم نے زندگی کی تمام پہلوؤں کو تباہ و برباد کر دیا، زندگی معطل کر کے رکھ دی، اور اس کے باوجود بھی آپ حق کی اور اپنے دفاع کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ سنو مسلمانوں، مسلمان حکمرانوں، بیت المقدس ہمارا ہے، مسجد اقصی ہمارا ہے، اور اس کو حاصل کرنا ہمارا بنیادی حق ہے۔ میرے دوستو، آج ایک مسلمان بھائی کے شانہ بشانہ کھڑا ہونا یہ ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے، اسلامی حکمرانوں کے اوپر فرض ہے۔ اور اگر ہم نے افغانستان کے اوپر حملے کی مذمت کی تھی، ہم نے اسرائیل کے اوپر صہیونی قوتوں کی حملے کی مذمت کی ہے، صرف مذمت نہیں کی، میں نے اللہ کی توفیق کے ساتھ جرأت کی اور قطر جا کر میں نے فلسطینی مجاہدین کے قائدین سے بات کی، اور میں نے ان سے سنا، انہوں نے صاف صاف کہا کہ ہمیں سب سے زیادہ توقع پاکستان سے ہے، اس لیے مجھے حق پہنچتا ہے کہ میں اپنے ملک کے حکمرانوں کو جھنجھوڑوں، لیکن ان حالات میں مجھے جمائما گولڈ سمتھ کا ایک ٹویٹ بھی پریشان کر رہا ہے، جو کہتی ہے کہ اسرائیل کے ساتھ ہمارے خاندانی تعلقات ہیں، اور میرے پاکستان کے سابق رشتہ داروں کی بھی ان کے ساتھ خاندانی تعلقات ہیں۔ شرم! تو جب میں نے کہا تھا کہ عمران خان یہودیوں کا ایجنٹ ہے، لوگوں نے میرا مذاق اڑایا، مجھے یقین تھا، میں اپنی بات پہ ڈٹا رہا،
اور آج بچہ بچہ اس بات کو تسلیم کر رہا ہے کہ یہ بیرونی ایجنڈے پر آیا ہوا تھا، یہ پاکستان کے ایجنڈے پر نہیں تھا۔ اور میرے دوستو، جس نے پاکستان کے نظریے کو دفن کیا، جس نے پاکستان کی تہذیب کو دفن کیا، بد اخلاقیوں کا تذکرہ کرنا ہمارے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ ہمارے منہ پر وہ الفاظ نہیں آ سکتے، ہمیں حیا آتی ہے، لیکن بد اخلاقی اور بے حیائی کے جو بیج اس نے ملک بوئے ہیں، اور خاص طور پر پختونخوا کے اندر، کہ پختونخوا کے نوجوان نسل کو کس طرح گمراہ کیا جائے، بخدا میرے سامنے ان کے لوگوں نے اعتراف کیا ہے کہ خیبر پختونخوا کے پشتون بیلٹ میں مذہب کی جڑیں گہری تھی، اور مذہب کی ان گہری جڑوں کو اکھاڑنے کے لیے ہمارے پاس عمران خان سے زیادہ مناسب آدمی اور نہیں تھے۔ میرے سامنے انہوں نے اعتراف کیا، اور یہ بات اس وقت میرے سامنے کہی۔ میں وہ وقت بھی بتا دینا چاہتا ہوں، نوشہرے والوں کے لیے ضروری ہے، یہ بات اس وقت مجھے انہوں نے بتائی جب صوبے میں جناب پرویز خٹک صاحب کی حکومت بن رہی تھی اور یہاں کی صوبائی حکومت ان کے حوالے کر رہی تھی۔ آپ بتائیں، کیا ہم نظریاتی جنگ نہیں لڑ رہے؟ کیا ہم اپنی تہذیب کی جنگ نہیں لڑیں گے؟ کیا ہم اپنے نوجوان کو گمراہی سے نہیں بچائیں گے؟ تمہیں حکومت دی جائے گی، تمہیں وسائل دیے جائیں گے، تمہیں اربوں ڈالر یہاں پر بھیج کر نوجوانوں کے مستقبل کو تباہ کرنے کے لیے سارا کچھ کیا جائے گا، تو پھر ظاہر ہے ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں۔ لیکن جو قوت ہمیں اللہ نے عطا کی ہے، زبان کی طاقت ہے، اخلاق کی طاقت ہے، ہم نے گاؤں گاؤں جا کر اپنے نوجوان کو اس گمراہی سے محفوظ کرنا، یہ ہماری زندگی کا حصہ بن جاتا ہے۔ تو میرے محترم دوستو، ہم نے بہت لمبی جنگ لڑی ہے۔ میرے دوستو، آج ایک مسلمان بھائی کے شانہ بشانہ کھڑا ہونا یہ ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے، اسلامی حکمرانوں کے اوپر فرض ہے۔ اور اگر ہم نے افغانستان کے اوپر حملے کی مذمت کی تھی، ہم نے اسرائیل کے اوپر صہیونی قوتوں کی حملے کی مذمت کی ہے، صرف مذمت نہیں کی، میں نے اللہ کی توفیق کے ساتھ جرأت کی اور قطر جا کر میں نے فلسطینی مجاہدین کے قائدین سے بات کی۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں خلوص بھر دے اور ہماری اس جدوجہد کو اپنے دربار میں قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔